السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام میں ہوں فیض الرحمن ربانی، اور میرے ساتھ محترم المکرم فضیلت الشیخ عزت معاب حضرت مولانا محمد افتخار علی زاہد صاحب حافظ اللہ تعالی موجود ہیں۔ ہم سب سے پہلے استاد محترم سے حال و احوال پوچھتے ہیں۔ استاد محترم ناظرین کو حال و احوال سے آگاہ کیجیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں خیریت سے ہوں۔ اس مالک کی بڑی رحمتیں اور اس کے فضل کرم، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ استاد محترم، آج جس ہم ٹاپک کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ٹاپک ہے کہ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا اور سننے میں بھی آیا کہ گھریلو لڑائی جھگڑوں کا بے شمار رواج چل رہا ہے، بے شمار ایک ایسا کہہ لیں کہ ایک رسم بن چکی ہے ہمارے ہاں۔ تو اس کا رہنمائی اصول جو خوشگوار زندگی کے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام کے طرز عمل سے، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ ہر بندہ اچھے سے اچھی زندگی بسر کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے محترم بھائی جناب فیض الرحمن ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں جزاکم اللہ کہ وہ تشریف لے کر آئے اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے حوالہ سے اس چینل سے وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی محنت کو، کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور ان کو دن رات اس دین کے کام میں، اس محنت میں ترقیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا آپ کا کوشچن ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ ایسے رہنما ہمیں اصول بتلا دیے جائیں کہ اگر عوام الناس ان اصول و ضوابط کو اپنائے تو گھر کے معاملات، معاشرے کے معاملات، زندگی پرسکون اور باوقار بسر کر سکیں۔ بالکل۔ دیکھیں، ہم سب ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے، اور آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں۔ بڑے سارے اعتبار سے ہم مختلف ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ہماری بنیاد ایک ہی ہے، جی لیکن کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جو ہے کسی کا رنگ سرخ سفید ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، اور اسی طرح کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے۔ یہ بڑے سارے اعتبار سے ہم مختلف بھی ہیں، اختلاف بھی ہے، جی لیکن ایک معاملے میں ہم سب متفق ہیں۔ ہم سب کی ایک ہی خواہش، ایک ہی تمنا اور ایک ہی آرزو ہے جی کہ ہماری زندگی جو ہے نا خوشگوار بن جائے، باوقار زندگی ہو، پرسکون زندگی ہو۔ بے شک۔ اور اس معاملے میں ہر شخص جو ہے اپنے اپنے انداز اور طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے، جی لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا رہنمائی ملتی ہے۔ بالکل۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کون سے اصول دیے ہیں، کون سے ضابطے دیے ہیں کہ جن کو ہم اپنائیں اور ہماری زندگی باوقار بن جائے، پرسکون بن جائے، ہماری زندگی میں آرام اور سکون آ جائے۔ افراتفری کا عالم ہے، لوگ پریشان ہیں، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا ہے جو اصول اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، سب سے پہلا اور بڑا جو اصول ہے نا، جی وہ ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال۔ بے شک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، جی بالکل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر کس بات کی دعوت دی؟ ایمان کی دعوت دی، کلمہ توحید۔ بے شک۔ وہی ایمان ہے۔
تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا جی جی ان کی زندگی کس قدر پرامن اور سکون والی بنی، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایمان سے پہلے ان کی زندگیاں کیسے تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کے حالات کیا تھے؟ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے، جی۔ اور پھر وہ لڑائیاں سال ہر سال صدیاں تک جاری رہتی، اور پھر قتل و غارت کا بازار گرم تھا، اور پھر خواتین کی، عورتوں کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اخلاقی اس قدر پستی تھی جس کا اندازہ نہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان، عقیدہ توحید کی دعوت پیش کی ہے نا، جی جی، اور انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، کلمہ توحید کو قبول کیا، پڑھا، اور پھر اس کا تقاضا یہ ہے کلمہ توحید کا نیک اعمال، اور انہوں نے نیک عمل کرنا شروع کیے تو اللہ نے ان کو باوقار زندگی دی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص نیک عمل کرے گا نا، جی جی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت پھر اللہ اکبر اس کی اس کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ سبحان اللہ رب العزت اس کی قدر کرے گا، اس کی اس کوشش کی قدردانی کرے گا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص نیک عمل کرے گا نا، جی جی، وہ مرد ہو یا عورت، ایمان کی حالت میں، شرط ایمان ہے، ایمان، بات تو ایمان کی ہے نا، پہلے ایمان ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، ایمان ہے تو پھر یہ باقی سب کچھ، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تو انسان کہلوانے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ پھر تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا اولئک ہم شر البریہ، یہ تو بدترین مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ ایمان ہے۔ فرمایا جو شخص نیک عمل کرتا ہے ایمان کی حالت میں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العزت اس کو پاکیزہ، باوقار، پرسکون زندگی عطا کرے۔ بالکل، اللہ اکبر۔ ایمان کی حالت میں ساتھ نیک عمل، تو اللہ رب العزت اس کو باوقار زندگی عطا کریں۔ اب دیکھیں، لوگوں کے عقائد کو دیکھ لیں، جی جی، لوگوں کے اعمال کو دیکھ لیں، عقائد کے اندر بگاڑ ہے، عقیدے کا کسی کو علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ بالکل، عقیدہ توحید کیا ہے، ربوبیت کسے بولتے ہیں، عقیدہ الوہیت کیا ہے، اسماء و صفات، عقیدے کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ بے خبر ہیں۔ اور نیک عمل، اللہ اکبر، اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور پھر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کئی لوگ وہی نیک عمل کرتے ہیں جو ذرا ان کی طبیعت کو مناسب لگتے ہیں۔ تو جو ذرا مشکل ہے، سردی کا موسم آ گیا ہے، ٹھنڈے پانی سے اگر وضو کرنا پڑ گیا ہے تو بسترے میں ہی پڑھیں، نماز کی پرواہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے نا تو پھر بندے کی زندگی تنگ ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ فرمایا کہ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، قرآن سے، نماز سے، دین سے، اسلام سے اعراض کرتا ہے، دین اسلام کو پیچھے چھوڑتا ہے، اپنی خواہشات، اپنی مرضی، رسم و رواج، برادری، قوم، قبیلے کے جو ہے رواج، ان کو ترویج کا دیتا ہے، ان کو اہمیت دیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کا جو ہے نا اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اللہ، گزران کو تنگ کر، اس کا گزران تنگ ہو جاتا ہے، اللہ، اور اس کے جو معاشی حالات ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایمان اور نیک عمل کی ضرورت ہے۔ نیک عمل، جب بندے کے پاس ایمان ہوتا ہے، نیک عمل ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ اپنے فضل، اپنے کرم اور رزق میں اللہ فراوانیاں کر دیتا ہے۔ بالکل، بے شک۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی اس عنوان کو، اس موضوع کو اللہ نے کئی مقام پر ذکر بھی کیا۔ تو اس لیے سب سے پہلا اصول ہمیں یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے کہ
ایمان کے اندر پختگی، عقیدہ توحید کو سمجھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور پھر نیک اعمال، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، صبح و شام کے اذکار ہیں، اور اسی طرح رات کو سونے کے اذکار ہیں، دیگر جو ہے صلہ رحمی ہے، اور دیگر اس طرح جتنے بھی نیک عمل ہے، جتنی استطاعت طاقت ہے وہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بندے کو پاکیزہ زندگی، باوقار زندگی، پرسکون زندگی اور خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ زندگی کے اندر جو ہے بندے کو راحت ملے گی، سکون ملے گی، بہار مل جائے گی ماشاء جی۔ اسی طرح ایک دوسرا اصول ہے خوشگوار، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے، معاشرے کے اندر بہتری لانے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، جی، اور وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنا۔ کسی شخص کے پاس اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی ہوتا ہے نا، جی، اس کی زندگی بڑی باوقار ہوتی ہے، اس کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے تقوی اختیار کیا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس کے معاملات آسان ہوں گے، زندگی پرسکون ہوگی کہ نہیں؟ بے شک بلولا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، جی، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنا، جی، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اور گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرنا، یہ تقوی ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، تنہائی میں ہے تو پھر بھی اللہ کا ڈر ہے، اور محافل و مجالس میں ہے تو پھر بھی اللہ کا ڈر ہے، اندھیرے میں ہے تو پھر بھی اللہ کا ڈر ہے، اور روشنی میں ہے تو اللہ کا ڈر ہے، مساجد و مدارس میں ہے تو اللہ کا ڈر ہے، گھر کی چار دیواری میں ہے تو اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر ہر وقت اپنے دل میں رکھنے والا شخص، اللہ اس کے معاملات کو آسان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس کے معاملات آسان ہو جائیں گے تو پھر اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، خوشگوار ہو جائے گی ماشاء اور ایک اور اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس کو ایسے مقام سے رزق عطا کرتے ہیں، ایسے مقام سے جہاں سے اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں مہنگائی کا عالم ہے نا، بے شک مہنگائی کی وجہ سے لوگ کس قدر پریشان ہیں۔ غریب تو کیا، امیر لوگ بھی جو ہے وہ بھی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بھی مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، بالکل ایسا، پریشان نظر آتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے اللہ نے قرآن مجید میں کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے میں اس کو ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اللہ اکبر۔ میں ایسے مقام سے اس کو رزق دیتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر۔ تو تقوی کی بنا پر، ہاں جی، تقوی کی بنیاد پر سبحان اللہ۔ جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو یہ پیغام ہے کہ وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی اپنے دل میں پیدا کریں، گناہوں سے بچیں، پرہیز کریں، پرہیزگاری کی زندگی بسر کریں، تو اللہ ایسے مقام سے رزق دے گا جہاں سے بندے کا وہم گمان بھی نہیں۔ جب اللہ رزق دے گا، جب اللہ رزق کی برسات کر دے گا اور ایسے مقام سے رزق دے گا جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی، تو بندے کی زندگی میں سکون آئے گا، سکون آ جائے گا۔ آج لوگ جو بھی پریشانی ہے ساری رزق کی ہے، آج لوگ اسی وجہ سے پریشان جی ہیں۔ بالکل، ہر گھر میں پریشانی رزق کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو معاشی حالات میں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں، بالکل ایسا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کرے تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات میں تو شک بھی نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب بندے کے پاس تقوی ہوتا ہے نا، پھر بندہ بے نماز نہیں ہوتا۔ جب بندے کے پاس تقوی ہوتا ہے نا،
پھر بندہ سودی کاروبار نہیں کرتا۔ اللہ، جب بندے کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوتا۔ جب بندے کے پاس تقویٰ ہوتا ہے نا تو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا۔ جب بندے کے پاس تقویٰ ہوتا ہے دل نرم ہوتا ہے۔ نرم، جب بندے کے پاس تقویٰ ہوتا ہے نا کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ بے شک، جب بندے کے پاس تقویٰ ہوتا ہے نا تو پھر یہ بندہ اللہ اکبر، اس کی یاری، اس کی دوستی پھر اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ لائی جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرے گا اور ذکر و اذکار کرے گا۔ پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیکی کا موقع جو ہے نا پھر یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اللہ، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے یہ نیکی بھی میں کر لوں، یہ والی۔ دیکھیں قرآن مجید میں نا اللہ رب العزت نے ایک مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اللہ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے نا پہلی قوموں کی ہلاکت اور ان کی بربادی کا تذکرہ کرتے ہوئے نا، پہلی قوموں کی بربادی ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، ہم آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ سبحان اللہ، تقوی کی تقوی کی بنیاد پر ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ آج لوگ برکت کی تلاش میں ہے نا، برکت کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتی، اضافہ، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، ہمارے سکون میں اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو برکت کئی ایک معنوں میں جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے نا۔ زندگی میں اس کو سکون ہونا تو سمجھ لو کہ اس کی زندگی برکت والی، ٹھیک ہے نا۔ تو رزق برکت والا ملے تو پھر تو اور ہی کمال ہوتا ہے نا، اللہ اکبر۔ تو میں بات یہ عرض کرنے لگا تھا کہ برکت کے لیے لوگ جو ہے نا عجیب و غریب قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ کوئی گھروں میں تصویریں لگاتا ہے جی، کوئی بزرگوں کی تصویریں لگا رہا ہے، کوئی جناب یہ طرح طرح کے تعویذ لٹکا رہا ہے۔ تم تعویذ لٹکا رہے ہو کہ ہمارے گھر میں برکت ہو جائے، رزق آ جائے، امن ہو جائے، سکون ہو جائے، تو ہماری زندگی خوشگوار بن جائے، تعویذ لٹکا رہے۔ قرآن مجید، مسلمان ہونا، گھر میں قرآن مجید ہے نا، اس سے بڑھ کر اور تعویذ کیا ہوگا؟ بالکل، وہ جو بابے سے، پیر سے، فقیر سے، جس کو کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا ہوگا اور اس نے پتہ نہیں اس ورقے پر، تعویذ پر کیا لکھا ہوگا، کیا لکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے تعویذ پر تمہارا بڑا اعتقاد بن گیا ہے بالکل کہ جی اس سے برکت آئے گی، اس میں گھر کے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا اور گھر میں سکون آ جائے گا۔ تو جو گھر میں قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، اللہ، وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید سے بڑھ کر برکت والی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ طرح طرح کے جو ہے نا عمل کرتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا تم ایمان لے اور تقوی اختیار کر لو، میں برکت کے دروازے کھول دوں، سبحان، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ تو جب برکت آئے گی تو بندے کی زندگی میں سکون آئے گا، امن آئے گا، بندے کی زندگی باوقار ہوگی، پرسکون ہوگی، اور بندے کی زندگی جو ہے خوشگوار ہوگی، گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب بندے کے دل میں تقوی و اللہ کا ڈر ہو تو پھر لڑائی کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کتنا پیارا اللہ نے اصول دیا ہمیں، کتنی خوبصورت بات کہی اللہ رب العزت نے، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ 3 اصول، سب سے پہلے ایمان اور نیک عمل، بالکل، دوسرے نمبر پر جو ہے تقوی اختیار کرنا، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے استغفار۔ دیکھو نا، جو بھی بندے کو مصیبت آتی ہے نا، بندہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی بے قرار ہے، بے چین ہے، بے سکون ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے بے چین ہو جاتا ہے، کوئی کسی پریشانی کی وجہ سے، کوئی قرض کی وجہ سے بے چین، بے قرار زندگی ہے نا، جی، اس کو کوئی بھی مصیبت آئی ہے، اس کو کوئی بھی پریشانی آئی ہے نا، اللہ کا قرآن پڑھے، وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ اس کے گناہوں کی وجہ ہے، اس کے گناہوں کے سبب اس کو پریشانیاں آئی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا یہ جو خشکی اور تری میں فساد برپا ہے نا،
یہ سب کچھ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے گناہوں کی وجہ۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، فرمایا یہ جو کچھ بھی تمہیں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو یہ ہاتھوں کی کمائی یعنی گناہ، تو گناہوں کی معافی مانگنے سے اس کا مطلب ہے کہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ اللہ، گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کرنے سے اللہ جو ہے مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، اللہ، اللہ باغ بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، دنیا کی زندگی بھی باوقار ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی پرسکون ہوتی ہے۔ دیکھو نا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم استغفار کرو تو میں آسمان سے موسلا دھار بارش برساؤں۔ سبحان اللہ، سبحان، جب آسمان سے بارش برسے گی تو پھر کھیت کھلیان ہوں گے، پھر فصلیں ہوں گی، یہ جو ہے پھر نہ تو گندم ختم ہوگی، نہ چاول ختم ہوں گے، نہ جانوروں کے لیے چارہ ختم ہوگا، تو یہ ساری جو ہے نا بہاریں آ جائیں گی، بہار یعنی استغفار کرنے کی برکت سے۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے جو ہے نا پیارے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے استغفار کریں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہاری مدد کروں گا، بی اموال و بنین، سبحان اللہ، مال بھی دوں گا، بیٹے بھی عطا کر، باغات سب کچھ ملے گا۔ تو اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، باوقار بنانے کے لیے، پرسکون بنانے کے لیے ہمیں استغفار کرنا ہوگا۔ استغفار کرنے سے برکتیں ملتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ ہم دنیا کے معاملات میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں نا 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کر جایا کرتے، اللہ اکبر، 100 حالانکہ مرتبہ۔ آپ معصوم عن الخطا تھے، بے شک، آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ کا کوئی گناہ نہیں۔ بے شک، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ استغفار کرنا بذات خود ایک نیک عمل ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سے استغفار کیا ہے نا، جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو ترغیب دلائی ہے۔ امت کو ترغیب، آپ تو معصوم عن الخطا تھے نا، بے شک، تو امت کو ترغیب دلائی ہے کہ تم نے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ تو جہاں استغفار کرنے سے اللہ گناہ معاف کرے گا، وہاں اللہ رحمت کے اور برکت کے دروازے کھول دے گا۔ جہاں اللہ رب العزت استغفار کرنے سے بندے کی خطائیں معاف کرتا ہے، تو وہاں اللہ رب العزت انسان کو خوشگوار زندگی عطا کرتا ہے، باوقار زندگی، لڑائیاں جھگڑے یہ وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ دنیا کی زندگی بھی باوقار بنتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی۔ آخرت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا۔ تو اس لیے ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ 3 اصول میں نے ذکر کیے ہیں، الحمدللہ۔ نمبر 1 ایمان اور نیک عمل، نمبر 2 تقوی ہے، اور نمبر 3 استغفار۔ ان تینوں اصولوں کو، اور بھی اصول ہیں، ان 3 اصولوں کو ہم اپنائیں تو ہماری زندگی باوقار، پرسکون اور خوشگوار بن جائے۔ خواتین و ناظرین، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔